بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، سی بی ایس سبجیکٹ کے ساتھ پروفیسر ندیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اور چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ ہے آئینی ارتقاء 1947 سے قیام پاکستان سے لے کے 1973 تک۔ اس کا جو پہلا آپ کو جو ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ آئین کا تاریخی اجمالی جائزہ 46 سے لے کر 1946 سے لے کر 56 تک۔ A brief historical outlook on constitutional development from 1947 to 1956۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد نئی ریاست تھی تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ریاست ہو تو ایک آئین کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس حوالے سے ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ تخلیق پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ اور بارگاہ عزتی کی طرف سے ایک عطیہ تھا کہ پاکستان بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہی تھی۔ یہ ملک مسلمانوں کی انتھک کوششوں اور قائد اعظم کی مدبرانہ بصیرت کا ثمر ہے۔ بقول امریکی صدر ٹرومین، مملکت پاکستان کے معمار دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا باپ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر جناح کی غیر معمولی قیادت پاکستان اور اس کے باشندوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جو محض نظریاتی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ ہر نوزائیدہ جو نئی قائم ہونے والی ریاست کو اپنے قیام کے فوراً بعد آئین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئین ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے مطابق ریاست کا کیا چلایا جاتا ہے نظام۔ پاکستان کی قومی زندگی میں آئین سازی کا جو مسئلہ ہے یہ طویل عرصے تک ایک مہمہ بنا رہا، اس کی کچھ وجوہات نہیں بہرحال۔ اس ضمن میں متعدد تجربات کیے گئے اور پاکستان کو اس مہمے کے حل کے لیے مختلف کٹھن مراحل سے مشکل جو فیز تھے یا مراحل تھے ان میں سے گزرنا پڑا، جن کی تفصیل بریفلی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کا عبوری آئین انٹرم کانسٹیٹیوشن جو تھا حصول آزادی کے فوراً بعد پہلے آئین کی تیاری تک جو پاکستان 47 کو بنا اور اس کا پہلا آئین آپ کا 56 کو، تو اس کے درمیان جو پاکستان کا نظام ہے وہ کس طرح چلایا جاتا رہا۔ 47 کے فوراً بعد ایک جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو 1935 کا ایکٹ تھا اس میں چند ترمیم کچھ تبدیلیاں یا امینڈمنٹس ترمیم کی گئیں اور اسی کو عبوری آئین کے طور کے اوپر نافذ یا اختیار کیا گیا، جس کے ساتھ تاج برطانیہ کی آئینی حیثیت برقرار رہی۔ وہی گورنر جنرل پاکستان کے تقرر کی منظوری بھی دیتا تھا۔ اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ گورنر جنرل کے اختیارات محدود تھے، اصل اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ یہ پہلا آئین تھا جو 56 تک نافذ العمل رہا۔ اب فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی یا قانون ساز اسمبلی، نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنے کی بجائے جو قیام پاکستان سے پہلے 46 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کامیاب ہونے والے ایسے ارکان پر مشتمل وہ آئین ساز اسمبلی بنائی گئی جس کی وابستگی پاکستان کا ساتھ تھی۔ اس پہلی اسمبلی نے 10 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا پہلا صدر منتخب کیا۔ اسمبلی کا آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آغاز میں اسمبلی کی تعداد 69 تھی، بعد میں 79 کر دی گئی۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ عبوری آئین کے تحت اس نئی جو آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو آئین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ ایک لحاظ سے وہ آئین ساز اسمبلی بھی تھی اور ساتھ ساتھ میں مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی، جس نے 44 قوانین کی منظوری دی۔ ان میں سے جو ایک اہم قانون تھا جس کو وہ پروڈا کے اپنے نام سے مشہور ہے، اینڈ پروڈا اسٹینڈس فار، یا پروڈا کا جو مخفف ہے کس چیز کا، پروڈا اسٹینڈ فار پبلک اینڈ ریپرزنٹیٹیو آفیسر ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949، ایک اہم قانون تھا۔ اب اس میں جو پاکستان کی آئینی تاریخ ہے اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے قرارداد مقاصد۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ 12 مارچ 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ قرارداد مقاصد نے پاکستان کے آئین سازی میں اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، بیس ہے بیسیکلی یہ وہ تمام نکات، اس کی جو چیزیں ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ بیسیکلی اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ
اس میں آپ کو ساری بہت سی چیزوں کی جھلک ملتی ہے کہ آئین سازی، آئین وہ پاکستان کے کن بنیادوں پر کھڑا ہوگا۔ یہ جو قرارداد مقاصد، یہ ایک لحاظ سے اس کی بیس ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ساورینٹی، اقدار اعلیٰ یا حاکمیت کا تصور ہے کہ انسانوں کی کل کائنات پر واحد حاکمیت جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے، اور تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو اور یہ جو اتھارٹی ہے اس نے عوامی نمائندوں کو منتقل کی ہے تاکہ وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، اور اس سے بحیثیت ہمارے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ یہ ہمارا اقدار اعلیٰ کا ایک اسلامی نظریہ ہے، کنسیپٹ ہے کہ تمام اتھارٹی، تمام طاقت، تمام چیز، اختیارات کا جو منبع ہے، مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہم نمائندے ہیں وہ بیسیکلی وہاں سے اختیارات کو ایک امانت کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اسلامک پرنسپل دیکھ لیں، اسلامی اصول۔ پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ اسلامک وے آف لائف یا اسلامی طرز زندگی مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ اسلامی قانون سازی اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا جائے گا۔ یہاں اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن و حدیث یا قرآن و سنت سے متصادم ہو، مخالف ہو، اپوزٹ ہو، اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی تمام شہریوں کو بلا امتیاز مطلب رنگ، نسل، زبان، فرقہ، علاقے کی فرق کیے بغیر معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ مزید برآں انہیں فکر و اظہار، تنظیم سازی، آزادی اجتماع کا میسر ہوگا تاکہ وہ اپنی شخصیتوں کو، یہ وہ فنڈامنٹل رائٹ ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی جمہوری ریاستیں ہیں وہ اپنے شہریوں کو تمام کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تنظیم صاحب اپنی کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں، اور اجلاس، اجتماع، گیدرنگ کر سکتے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور اس کا تحفظ آئین ہی کرتا ہے۔ اور پاکستان کا جو نظام ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ وہ وفاقی ہوگا، جس میں صوبوں کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ جو اقلیتیں ہیں، منارٹیز، ان کی پروٹیکشن، پاکستان کے تمام جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو مکمل تحفظ حاصل رہے گا۔ انہیں مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی ہوگی۔ جو پسماندہ علاقے ہیں، بیک ورڈ ایریاز ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ پہ خاص توجہ دی جائے گی۔ پسماندہ علاقوں کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت اور ترقی کے میسر مواقع، جو مساوی مواقع میسر ہوں گے انہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ عدلیہ جو ہے نا وہ آزاد ہوگی۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوگی، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، وہ انصاف کا تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی حامل ہوگی۔ دفاع پاکستان، ڈیفینس آف پاکستان، پاکستان کی بحری اور فضائی حدود کے دفاع کا مناسب انتظام کیا جائے گا۔ وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور ملک کی آزادی کا تحفظ کیا جائے گا تاکہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ہو اور اقوام عالم میں اپنا جائز اور باوقار مقام حاصل کر سکے۔ اب اس کی جو قرارداد کی اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ جو پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد کو برطانیہ کے منشور اعظم یا میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ میگنا کارٹا ایک جو برطانیہ کا آئین ہے اس کے اندر دستاویز ہے جس میں جو اختیارات کا نا وہ آہستہ آہستہ بادشاہ سے عوام کی طرف منتقل ہوئے۔ ایک بہت بڑا معاہدہ تھا، اس لیے سیم وہ جو بات وہاں پہ اس چیز کو حاصل ہے وہ پاکستان میں قرارداد پاکستان کو حاصل ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے تخلیق کے پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلامی معاشرے کے قیام کو ملک کا مقصد یا نصب العین قرار دیا گیا۔ اس لیے جو پاکستان کے جتنے پاکستان کے اندر 3 آئین جو ہے نا، یہ ایک موجودہ، باقی 2 سابقہ ہے، یہ ان میں اس کو پریمبل، افتتاحیہ کے طور کے اوپر شامل کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ملک کی آئینی تاریخ میں خاصی اہمیت کی حامل ہے آپ کی قرارداد۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔